عمل کی نیت کر لی جائے، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا، اور بات دہراتے رہنے سے دھیرے دھیرے استحضار بڑھ جاتا ہے، نفع اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نیت کی ایک بات جس سے اہمیت معلوم ہو جائے کہ بیان سنتے سنتے اگر بھول گئے تو پھر کر لیں، بھول گئے تو پھر کر لیں۔ جب عادت بن جائے گی تو جلدی بھولیں گے نہیں، کہ جو کچھ سنوں گا اس پر عمل کروں گا، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچاؤں گا، یہ بھی نیت کی جائے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنا سبق یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات محسوس کیا کہ کبھی عمل کی نیت ہوئی لیکن عمل کا وقت آیا تو بھول گئے، نیت کیا تھا لیکن عمل کا وقت آیا تو بھول گئے۔ تو وہاں ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ فوراً بھولتے ہی اللہ پاک یاد دلا دیتے ہیں، تم تو بھول گئے۔ نیت پکی ہے، اللہ پاک یاد دلائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یاد دلاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے سنت سمجھ کر سیدھے آستین میں ہاتھ ڈالنے کی نیت کیا کہ اب سے ہم ایسے ہی پہنیں گے، معلوم نہیں تھا تو الٹا سیدھا کیا کرتے تھے، اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو الٹا سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مفتی لوگوں سے اپنا تعلق جوڑیں، الٹا کرتے رہتے ہیں، سیدھا سمجھتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو مفتی صاحب سیدھا کرتے ہیں۔ ہم بھول چوک کو دو الگ مفہوم میں نہیں جانتے تھے، ایک ہی جانتے تھے کہ بھول چوک ایک ہی بات، لیکن حضرت مفتی ثاقب صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، ان کا ایک بیان سن رہا تھا، اور اچھا سب کو سننا چاہیے، بہت کام کی بات ہے۔ بیان کیا تھا وہ؟ ڈیبیٹ ہوتا ہے، سوال و جواب، کچھ بیان کچھ سوال و جواب، کچھ بیان کیا حضرت نے، اور پھر کہا کہ کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو سوال جواب شروع ہوا۔ تو زندگی اتنی گزر گئی، 70 سے اوپر ہو گئے، لیکن آج تک نہیں سمجھے تھے کہ بھول چوک دو الگ بات، لیکن مفتی کی بات سنا تو پتہ چلا کہ دو الگ بات ہے۔ اس لیے مفتی کے پاس جائیں گے، جو ہم الٹا کر رہے ہیں اور سیدھا سمجھ رہے ہیں وہ سب سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی عادت بنائے پوچھنے کی، بغیر علم کے چلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور زندگی بھر جو چاہے ہوتا رہے۔ شیطان علم کی روشنی میں دھوکہ دیتا ہے، جہل کا دھوکہ بھی علم کی روشنی میں ہے، اور علم والوں کو بھی دھوکہ علم کی روشنی میں ہے۔ کہ جتنے دھوکے اس کو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دینے کے لیے اس نے تیار کیے ہیں، سب علم کی روشنی میں، اور کام بتاتا ہے اچھا۔ جو واقعی بہت بڑے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہاں بھی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے۔ کوئی سمجھ جائے کہ اللہ والوں کو شیطان نے چھوڑ دیا تو علم کی روشنی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، نہیں چھوڑتا۔ اور کتاب میں لکھی بات کو ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں تو اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن ان کی بزرگی تو غیر بھی مان رہے ہیں۔ سنا ہے ایسا کتاب میں لکھا ہے یا بیان میں سنا ہے، لیکن سنی ہوئی بات ہے یا پڑھی ہوئی بات ہے، خواب میں دیکھی ہوئی بات نہیں کہ رات کو دیکھا ہو، ایسا نہیں۔ اور اہل علم بیٹھے ہیں، اگر غلط ہوگی تو کہہ دیں گے نہیں یہ غلط لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، اور صحیح ہوگا تو تائید کر دیں گے یہ واقعہ صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔
کہ وہ ان کی شہرت ہو گئی، بہت بڑے اللہ والے، اور بہت کام ہونے لگا. اور واقعی ان کی کتاب جہاں ان کے ملفوظات لکھے ہوئے ہیں، کوئی خالی ذہن ہو کر اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے پڑھے. پڑھنے کا بھی ایک راستہ بتا دیا ہم نے آپ کو اللہ کی دی توفیق سے. اپنی تقریر نہ جوڑے، مقرر بھی ہے تو بعد میں جوڑ لیں. اور بہت سے لوگ ایسے تقریر کے عادی ہوتے ہیں بولنے کے، تو وہ یہاں بولنے والا کوئی بات بولتا ہے تو ان کی ایک تقریر شروع ہو جاتی ہے اندر اندر. سننے والا، بولنے والا سمجھ رہا ہے کہ ہماری سن رہے ہیں، نہیں وہ خیالوں میں کسی کو سنا رہے ہیں. یہ بھی دھوکہ ہے. تو یہ کتاب میں دیکھا میں نے، ہاں وہ کتاب عجیب ملفوظات، یعنی جیسے لگتا ہے تیر لگتی، توحید کی تیر. کس بات کی؟ کس کی تیر؟ توحید کی تیر، اللہ، یہ لگتا ہے. 40-45 سال بعد پرانی ہوگی شاید، اور زیادہ ہو سکتا ہے. میں نے ان کی ایک کتاب اتنی موٹی لیا اور پڑھتے پڑھتے اپنے وطن میں یو پی پہنچ گیا. وہاں ہمارے رشتے کے ایک بھائی تھے، انہوں نے کتاب دیکھ لیا اور دیکھتے ہی پڑھنا شروع ہو گیا اور ان کا حال بدل گیا. انہوں نے کہا یہ کتاب تو تجھے ہرگز نہیں دوں گا. یہ ایک اکیلی کتاب خدا کی پہچان ہی نہیں کراتی، بلکہ خدا کو دل میں اتارنے والی ہے. اور ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا بھی ہے، شیخ کو نہیں دیکھا. بعض بزرگوں کے بیان یہ 50 سال 55 سال سب پرانی باتیں چل رہی ہیں. بعض لوگ ایسے تھے ہمارے دوستوں میں جو کہتے تھے یہ ہمارا کام نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ان سے کہتا تھا میرا دعویٰ ہے تم 3 مجلس سن لو، صرف 3 مجلس، اور چوتھی مجلس میں اقرار نہ کر لو تو تم جو کہو میں ہار جاؤں گا. اب کوئی مانے نہیں تو اور بات ہے، جو کہو، جو سمجھا وہ ماننا نہیں تو کیا بات ہے. ایک آدمی نے کہا تھا کوئی ثابت کر دے کہ بھینس کالی ہے تو 500 روپیہ دوں گا. کیا کہا تھا؟ 500 روپیہ دوں گا. تو سارے ہنسنے لگے لوگ، بولے عجیب آدمی ہے، بھینس تو کالی ہوتی ہے نا. تو کسی نے کہا بھینس تو کالی، بولے مانوں گا تب نا. تو ویسے ہی وہ حضرت کی بات ہماری بات کوئی نہ مانے تو وہ جانے اس کا کام. لیکن واقعی جو کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، توبہ کر کے بیٹھا ہے، وہ تو کہہ دے گا کہ چوتھی مجلس تو بہت دور کی بات ہے، پہلی ہی مجلس میں اللہ کی محبت بڑھنے لگی تھی، اور چوتھی تک پہنچتے تک تو ایسا لگا کہ اللہ سے بہت ہی محبت بڑھ گئی. اور جب بیان کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے تو چہرہ اور ایسا بدلتا تھا کہ جیسا لگتا ہے محبت میں ڈوب گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے تھے. بعضوں کو دیکھا کہ اتباع سنت کا اتنا غلبہ اور آپ علیہ السلام سے ایسی محبت کہ اچھی خاصی تقریر اچھی حالت میں بیٹھے ہیں، لیکن جیسے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے آنسو جاری رہتے ہیں. محبت ہمیں ہے کہاں؟ نہ اللہ سے محبت، نہ اللہ کے رسول سے محبت. زبانی دعوے، ورنہ ہماری کچھ نہ چلاتے ہم. ہماری زندگی میں ہماری کچھ بھی نہیں چلے گی. چلے گی تو اللہ کی چلے گی اور اللہ کے رسول کی چلے گی. محبت تو مجبور کر دیتی ہے، محبت تو مجبور کرتی ہے. رات کو آپ سو رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی اور ٹھنڈک محسوس ہو رہی. ہر باپ جو سویا ہے جس کے بغل میں اس کا چھوٹا سا بچہ سویا ہے اور ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ باپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کے پیر کے پاس چادر رکھی ہوئی لیکن وہ سکڑا پڑا ہے اور اس کے اوپر ایسا غلبہ نیند کا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے نا، سکڑ جاتا ہے نا بالکل ٹھنڈی میں، لیکن چادر نہیں اوڑھ رہا ہے. اس کی اچانک آنکھ کھلی تو بچے کو دیکھا کہ وہ سکڑا ہوا ہے. وہ کتنی دیر چھوڑے گا بچے کو اس حالت میں؟ سب سے پہلے اٹھائے گا. ایسے ہی اگر اللہ کے ڈر سے ہم سکڑ جائیں کہ ہماری آنکھ یہاں نہیں جائے گی، ہماری زبان یہ نہیں چلے گی، ہمارا کان یہ نہیں سنے گا، سب سکڑ جائے تو پھر ہم غفلت میں رہنے نہیں دے گا. اللہ کہے گا نہیں رہنے دوں گا. تو نے سب سے اپنے آپ کو بچا لیا. سکڑ جانے کا مطلب کیا ہوا؟
پھیل کے نہیں رہے اور ہم پھیل کے رہ رہے ہیں. ہم پھیل کے رہے, ہماری آنکھیں جہاں تک جاتی ہیں وہاں دیکھتی ہیں, کان جو چاہتا ہے سن لیتا ہے, زبان جو چاہتی ہے بولتی ہے. کیا کیا گنوا رہے ہیں, سب گنوا دیا. خدا کو گنوا دیا, رسول کو گنوا دیا, دین کو گنوا دیا, شریعت کو گنوا دیا, تو پایا ہی کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ملا. اور یہ دنیا مچھر کا پر, کسی نے منع نہیں کیا مت کماؤ, اچھی نیتوں سے کماؤ گے تم پوری دنیا کے مالک بنو نا, کون تم کو منع کرتا ہے؟ کہیں کتاب میں لکھا ہو کہ اتنا کما کے بس کر دینا تو مجھے بتا دیجیے. لیکن دھوکے کی دنیا میں دھوکے سے نکل کر کمانا. میں کہتا ہوں پتہ نہیں بات غلط ہے تو اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے. جب دنیا کے کام کو کرو, کوئی بھی دھندا, جائز دھندا, اچھی نیت سے کرو, اور دھندے پر بیٹھے تو دھندا دل لگا کر کرو, اور دھندے کے بعد جو مال مل جائے اس سے دل مت لگو. اگر غلط بات ہو تو ہمیں ٹوکیں آپ. دھندا کرو. ہاں, اب لوگوں نے اتنا دھندا بڑھا دیا رمضان میں کہ کئی ایک ایسے ہیں جو بیان سننے میں آ بھی نہیں رہے, بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ان کو زد میں آتے ہیں. زد میں آتے ہیں, وہ ہمارے بیان کے زد میں آتے ہیں. میری بڑی مشکل یہ ہے, جو چاہے کہہ لیں. اور بڑے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بات یاد رکھیے گا, میرا بیان ایک رخ پہ ایسے نہیں چلتا. اللہ نے کچھ اور ڈالا وہ کہہ دیا, وہ ڈالا وہ کہہ دیا, وہ ڈالا وہ کہہ دیا. بعد میں مجھ سے لوگ کہتے ہیں, میں 3 باتیں سوچ کر آیا تھا, 3 کا جواب ملا. 5 تک کی عدد تو مجھے یاد ہے, اور غالباً 7 کی بات بھی اس بلڈنگ میں جب بیان ہوتا تو کسی نے کہا تھا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ایسے حال سے گزر رہا تھا, بڑی رہبری ہو گئی اس جملے سے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جب جاتے ہیں بیان سننے تو ہم کو دیکھ کر ہم کو ہی کہتے ہیں. وہ عجیب مصیبت. اگر آپ کو کہتے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں تو توبہ کرنا چاہیے کہ بیان چھوڑ کر بھاگنا چاہیے. کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ کل قیامت میں حجت ہوگی. سمجھا رہا تھا تمہارے کام کی بات تھی, تو تمہارے نفس سے تمہاری اتنی دوستی تھی, شیطان سے اتنی دوستی تھی کہ اس کے خلاف سنتے تھے تو اندر سے بھڑک جاتے تھے. یہ تم نے اپنے نفس اور شیطان سے دوستی بنا رکھا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو ڈانٹتے تھے تو فرماتے تھے جب میں ان کو ڈانٹتا ہوں تو یہ سمجھتے ہیں میں ان کو ڈانٹتا ہوں. میں ان کو نہیں ڈانٹتا, ان کے نفس کو ڈانٹتا ہوں. مگر انہوں نے اتنی دوستی بنا رکھا ہے دشمن سے کہ اتنے نادان ہیں کہ دشمن کو ڈانٹو تو انہیں برا لگتا ہے. ارے کچھ بات پہنچی کانوں تک, کچھ تو بھاگ گئے, آیا ہی نہیں. ایک صاحب آئے یہاں, بیان سنتے رہے 10-12 بیان سنا انہوں نے, اس کے بعد غائب ہو گئے. وہ ایک دم غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. محاورہ ہے, تلاش مت کیجیے گا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کہتے ہیں بیان بہت اچھا کرتا ہے لیکن سب مجھ کو ہی کہتا ہے. سنا آپ نے, اتنا سارا بیان میں کر رہا ہوں یہاں کا وہاں کا, کیا صرف ایک آدمی کے لیے؟ ارے آپ کے لیے نہیں, سب ہمارے لیے. آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ میری تو نیت ہی ہوتی کہ میرا بیان میرے لیے ہے. اور جب کہیں رہبری ہو جائے, کوئی بتا دے یہ غلط ہے, تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا, اور جانا چاہیے, سننا چاہیے کہ میرے کام کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھ لیں, شکیل بھی دیکھ, نفس و شیطان ہمارا دوست تو نہیں ہے. یہ نفس ہمارا دوست تو نہیں ہے, اور یہ نفس اور یہ شیطان دونوں ساتھی ہیں, بڑے پکے دوست ہیں. کیوں؟ نفس کا سب سے زیادہ فرما بردار شیطان ہے. کون ہے؟ نفس کا سب سے زیادہ فرما بردار شیطان. اس کے بات ماننے میں, نفس کی بات ماننے میں اس کی مثال نہیں ملے گی. ہے مثال کہیں؟ نفس کی بات ماننے میں اس کی مثال نہیں ملے گی.
نفس کی مخالفت کرنے والے مومنوں کی مثال بہت ملے گی. تو جو نفس کی مان رہا ہے وہ شیطان نے مانا. پھر شیطان نے کہا سر کیا کرنا ہے. کیا سر، ڈگری آتی تو سر کہتے ہیں نا، تو سر کیا کرنا ہے. اس نے کہا سب کو جہنم میں بھیجنے کا پروگرام بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہا سب کو. کہا بالکل سب کو. وہ جو ایمان والے ہیں ارے ان پر تو اور محنت کرنی ہے، اور جو ایمان والے نہیں ان پر تو مجھے محنت کرو، اس کو چھوڑو، اپنا وقت بھی بیکار مت کرو. جو ایمان نہیں لایا، محنت تو تم کو ان پر ہی زیادہ کرنا ہے جو ایمان لائے. اچھا اس میں کسی کو چھوڑا جائے؟ نفس سے شیطان نے پوچھا سر اس میں کسی کو چھوڑا جائے؟ کہا کسی کو نہیں چھوڑنا. انبیاء معصوم ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے جیسے لوگوں کے ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں. شیطان نے کہا اس میں بہت بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں. کہا ان کو بھی نہیں چھوڑنا. شیطان نے پوچھا وہ ہماری کیسے مان لیں گے؟ وہ تو اہل باطن میں سے ہیں، اہل جن کا باطن اتنا روشن ہے کہ ہماری آہٹ سن کر چوکنا ہو جائیں گے. کچھ بات ہو رہی مفتی صاحب؟ یہی روشن کرنے کے لیے رمضان بھیجا تھا، اور اب تک کچھ بھی اس میں ایک شمع بھی آگے نہیں بڑھی روشنی. اگر نہیں بڑھائیں گے رمضان میں تو آپ بھول جائیے 11 مہینے کی محنت سے بڑھ جائے گی. اس کا مطلب کیا 11 مہینے کو ہدایت نہیں پائے گا؟ نہیں پائیں گے. لیکن جس کام کو کرنے میں منٹوں لگتے ہیں اس میں مہینوں لگ جائیں گے. اس لیے اللہ نے تو یہ آسان اس لیے کر دیا کہ شیطان کو قید کر دیا اور نفس کو روزہ رکھوا کر اور تراویح پڑھا کر کمزور کر دیا. نفس و شیطان کی غذا کیا ہے؟ یہ مضبوط کس سے ہوتے ہیں؟ ان کو طاقت کس سے پہنچتی ہے؟ گناہ ان کے لیے بڑے کے پائے کا سوپ ہے. گناہ جو ہے کیا ہے؟ بڑے کے پائے کا سوپ ہے. لوگ بولتے ہیں نا یہ پیو گے تو بڑی طاقت آ جائے گی. یا چیون پراش ہے. چیون پراش کیا ہے بھائی ڈاکٹر؟ چیون پراش ہوتا ہے. اچھا اور کیا طاقت کی چیز ہوتی ہے؟ خمیرے ہوتے ہیں. اور خمیرے جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اچھے حکیم کے پاس آپ جائیں گے تو اس میں ہیرے جواہرات موتی سونے کا بھسم یعنی راکھ ایسی چیز ڈالی جاتی ہے کہ اتنی سی دوا کئی لاکھ روپے میں بنتی ہے. کتنی سی؟ جتنا ہاتھ دکھا رہا ہوں اتنا سا پاؤڈر. اور کھانا کتنا ہے تو بولے رتی بھر. کتنا؟ اتنا سا کھانا ہے. کتنا؟ اتنا سا. یعنی ایسے پکڑ کے نہیں بتا رہا ہوں ہو دھوکا ہو جائے گا. ایسے پکڑ کے نہیں بتا رہا ہوں. یہ جو ہے نا یہ انگلی اور انگوٹھے کا سنگم صرف ہو جائے اور اس میں جتنا آ جائے لگ جائے وہ کافی ہو جاتا ہے. اس سے جو طاقت پہنچتی ہے حکیم کا پتہ بتا دوں کہاں ملتا ہے؟ سب کو ضرورت ہے. آنکھوں کی حفاظت کر لو مضبوط مرد بن جاؤ گے. صرف آنکھوں کی حفاظت کر لو مضبوط مرد بن جاؤ گے. بیان کیا کرو نہ کیا کرو. اور اس کی خیانت کمزور مرد بنا دیتی ہے. مردانی کی کمزوری اسی راستے سے آتی ہے. جھگڑے جو گھروں میں ہو رہے ہیں اسی آنکھوں کے غلط استعمال سے ہو رہے ہیں. ورنہ بیوی تو کہے پیر دیجئے دھو کر پی جائیں. ایسے بھی مرد دنیا میں ہوئے ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں آپ نے تو ہمارا حق ادا کر دیا. ماں کو لال چاہیے، بیوی کو مرد چاہیے. اور آنکھوں کے ذریعے مردانگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جس کا جی چاہے 2 4 6 مہینہ آنکھوں کو بچا کے رکھے وہ کہہ دے گا میں مرد بن گیا.
ورنہ سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کریں. آ جائیں ہوش میں ابھی، کہ 11 مہینے لٹاتے تو اللہ نہیں کہتا کہ ہم نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا. تو نے لٹایا ہے، لٹ چکا ہے، آ جا. جیسے جیسے کہا جا رہا ہے رمضان گزارنے کے لیے ویسا کر. تو کیا کہا؟ سر یہ تو اہل باطن ہے، یعنی ان کا دل تو بہت روشن ہے. دل روشن ہوتا ہے اللہ کے نام سے اور بجھ جاتا ہے گناہ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، حسد سے، کینہ سے، بدنگاہی سے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے ایک دم سے بجھ جاتا ہے. شیطان کا ایک دم سے بجھاتا ہے. اسی طرح سے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال سنتا اس نے سجدے کیے تھے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب کہ شیطان نے سجدے کیے تھے تو غیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا یا اللہ کی؟ اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اور جب اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو انوار بنے ہوں گے نہیں بنے ہوں گے؟ اور انوار بنے تو ایک دم سے کیوں بجھے؟ میں ایک دم سے بجھا دیتی ہے. اللہ ہمیں بچائے. ہم سب اپنے بارے میں غور کریں. جس کو جتنی جلدی برا لگتا ہے اس کے اتنی زیادہ اس کے اندر میں ہے. اللہ کرے شکیل کو سمجھ میں آ جائے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ خدا کا بننے میں صرف میں حائل ہے. خدا کا بننے میں صرف میں حائل ہے. میں کہتے ہیں مجھے بہت غصہ ہے. ایمانی کمزوری ہے. یہ مضبوطی کی علامت تھوڑی ہے. یہ تو تمہاری کمزوری کی علامت ہے. تم جسمانی کمزور بھی ہو اور روحانی کمزور بھی ہو. اور عجیب مہربانی ہے اللہ کی، بڑی عجیب مہربانی. کیا اللہ ہمیں سمجھا دے عافیت کے ساتھ اور کرنے والا بنا دے. ہر گھر میں عقل میں کم اور زیادہ لوگ ملیں گے. کوئی ہوگا بڑا اور زیادہ جانتا ہوگا، کچھ اس سے کم ہوگا، کچھ اس سے کم ہوگا، کچھ اس سے کم ہوگا عقل کے اعتبار سے. جب چھوٹا غلطیاں کرتا ہے تو یہ عقل مند غصہ کرتا ہے اور اندر ایک مضمون بنتا ہے خلاصے کے طور پہ. کتنا نہ سمجھ ہے، کتنی دفعہ سمجھاؤں، کتنی دفعہ بتاؤں، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. ہزاروں بار سمجھا چکا، سمجھنے کو ہی تیار نہیں. کیا یہ مضمون بنتا ہے؟ سب اپنے بارے میں سوچے، شکیل بھی سوچے، آپ بھی سوچئے. اور یہ غصہ اندر اندر یہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک دم حقیر بن جاتا ہے. وہ بالکل بیکار لوگ ہیں. اور یہ سب مواقع جتنے آئے اس کی ناسمجھی کے. اللہ چاہتا تھا تو سمجھدار ہے تو صبر کر لے، اس کی ہر ناسمجھی پر تجھے خدا ملے گا. تیری بیوی کو سمجھدار بنانے کے بجائے تو خود سمجھدار بن جا. ہم نے یعنی اللہ نے اس کو تھوڑا سا کم اس لیے بنایا تھا کہ بار بار دن میں کئی دفعہ غلطیاں کرے تو تجھے ہر غلطی پر میں مل جایا کروں. شریعت کے خلاف بول رہا ہوں، لیکن میں نے ہمارا ناش کر دیا. ہر بڑا ہر چھوٹے سے کام لے رہا ہے، اسے ڈانٹ رہا ہے. اور یہ رمضان ہے، یہ میں کو نکالنے کے لیے آیا ہے. صبر کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ صبر کب کرے گا آدمی؟ جب بے صبری کا موقع آئے گا تبھی تو صبر کرنا ہوگا. صبر کب کرنا ہوگا؟ جب بے صبری کا موقع آئے گا تو صبر کرنا ہوگا. تو جب خود کہہ رہے ہیں کہ صبر کا مہینہ ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے ایک بات چھپی ہے کہ مزاج کے خلاف خوب ہوگا. اللہ کرے شکیل سمجھ جاتا، میرے اللہ مجھے سمجھا دے، میری نسلوں کو سمجھا دے. جنت بہت آسان ہے مگر خود سمجھنا پڑے گا. سمجھاتے سمجھاتے زمانہ گزر گیا، خود سمجھ میں آ جائے اور علامت یہ مل گئی جنت، اللہ مل گیا، اللہ کا تعلق مل گیا
اللہ کی محبت مل گئی، کمال کو پہنچ رہی ہے، تو ہر ناجائز جمال سے اپنے کو بچاتے ہوئے پہنچے گا اور اپنے کمال کے دعوے کو چھوڑے گا۔ ایک بات اسے یاد رہ جائے، اللہ کرے یاد رہ جائے، کہ سارے انسانوں کو بنا کر اس کو کہا کہ ہم نے جتنی مخلوق بنایا اس میں سب سے اشرف اور اچھے میں کچھ فرق ہے؟ اہل علم بتائیں۔ اچھا ایک عام ہے، عام لفظ اچھا ہے، تو پہلے کہا میں نے بنایا انسانوں کو اور اچھا بنایا۔ کیا بتایا؟ میں اچھا بنایا۔ تو سب کو بنایا اور سب کو کہا میں نے اچھا بنایا، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی اس کی ڈائی جو میں نے بنایا ہے، اس کو بنانے کی، وہ بہت ہی حسین ترین خوبصورت، اور جتنے مناقب اور فضائل اس سے ہو سکتے ہیں اللہ کا بنایا بہترین ہے، انسان کا بنایا نہیں۔ اور اس میں مومن کو کیا بنا دیا؟ ہو ساری مخلوق میں اس کو اشرف بنا دیا۔ اچھا تو سب جگہ بنایا تھا انسان کو، لیکن ساری مخلوق میں اس کو اشرف بنا دیا، امتیازی شان دے دیا۔ جس کو امتیازی شان دیا اسے دن بھر میں کئی دفعہ ہم برا کہہ رہے ہیں، اتنی دفعہ برا کہا کہ دل سے برا مان لیا، تو خدا کے مقابلے میں کس کی بات صحیح ہے، ہماری یا ان کی؟ اور جب ان کے مقابلے میں غلط ہوگا تو خدا کہاں سے ملے گا؟ مفتی صاحب کاش شکیل سمجھ جاتا۔ اس لیے ہر مومن کی اتنی قیمت ہو جائے، ہر مومن کی، کہ یہ کہہ دے مجھ سے اچھا ہے۔ جس دن اس کے دلی جذبات بن گئے یہ مجھ سے اچھا ہے، اسی دن سمجھو اللہ آ گیا دل کے اندر، اور دل پوری طرح سے روشن ہو گیا، چاہے وہ شراب ہی پیتا ہو۔ شراب پینا حرام ہے؟ بھائی شراب پینا حرام ہی تو ہے، شراب پینا حرام ہے نا؟ اور غیبت سننا حرام ہے؟ شراب پینے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے؟ نہیں کرتا، وہ شرابی بھی ہے تو کیا ہوگا؟ شراب پینے والا اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کے جاتا ہے، بھائی شراب پی کے نکلا ہوں میری نیکیاں، او بار والا تو لے کے رکھ لے میں جا رہا ہوں، اس سے برا کام کر رہا ہے، یہ زنا سے زیادہ برا کام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے گھروں میں بیٹھ کر، اور پارسا جب بیوی کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تب کرتا ہے۔ جب غیبت کرتے ہیں تو شرابی برا ہوا کہ ہم برے ہوئے؟ غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کی عزت کو تار کر رہے ہیں، یعنی اتنا بولیں گے، ایسی باتیں کہیں گے تاکہ معاشرے میں کوئی اس کی عزت کر نہ سکے، اور ایسے آدمی کو اللہ بے عزت کرتا ہے۔ سب چھوڑ دینے کا وقت آیا رمضان، گونگے بن جائیں گے، بہرے بن جائیں گے، کسی کا تذکرہ نہیں کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، کوئی اچھی بات سمجھا دیں گے۔ ساری گرم بازاری جیسے 11 مہینے تھی ویسے آج بھی چل رہی ہے، اور ہم متقی بن جائیں گے۔ ہمارے لیے وعدہ ہے، ہمارے لیے وعدہ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے وعدہ ہے۔ جتنے وعدے ہیں متقیوں کے لیے وعدے ہیں، ہمارے لیے وعدہ نہیں۔ میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، اور آپ بھی اپنے آپ کو جان لیجئے۔ اگر آپ یہ کہیں مجھ کو کہا، میں نے آپ کو کہا، آپ کے سب کو کہا، کسی کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا۔ خیر، تو پوچھا اس نے کوئی کتنا بڑا بھی ہو جائے؟ کہاں کتنا بڑا بھی ہو جائے؟ شیطان نے کہا سر وہ جیت جائے گا میں ہار جاؤں گا، تو ایسا کام کیوں کرنے کا جس میں پہلے ہی سے ہار ہو؟ دیکھو شیطان ہے، اپنے گرو سے پوچھ رہا ہے، اب تو شیخ کو بتا رہے، یہ تو منع کرنا پڑتا ہے مت دو لوگ، بعضوں کو ڈر سے بولتا بھی نہیں کہ روٹ جائیں گے، کچھ ہدیہ دیتے ہو بھی بند ہو جائے گا، یار ختم کرو کائے کے لیے۔
جیسا پیر ویسے مرید، جیسا میں پیر ہوں ویسے میرے مرید ہیں، کہ مرید سے ڈر لگا رہتا ہے، کچھ بولو مت، سوچ کے بولو، برا لگ گیا تو کیا ہوئے گا، چھوڑ دیں گے تو ایک گنتی کم ہو جائے گی، کیوں ہر جگہ تو سر گنے جا رہے ہیں۔ اجتماع میں کتنے لوگ تھے، ارے بڑے سر تھے، کتنے سر تھے، یعنی یہ سر ہی تو دکھائی دیتا ہے گنتی میں، وہاں اعتکاف میں اتنے آدمی تھے، اعتکاف میں اتنے آدمی، جتنا سر زیادہ اتنی کامیاب اجتماع، ٹھیک ہے، یہی فیصلہ۔ تو شیطان کے پاس تو سب سے زیادہ سر ہے، کیا خیال ہے، اسی میں جا کے جوائنٹ ہو جاؤ، تمہارا بھی سر پہ، اس میں اتنے بڑے اجتماع میں چلے گئے تھے۔ اس نے کہا سر وہ جیت جائیں گے، میں ہار جاؤں گا۔ کیا سبق دیا ہے نفس نے شیطان کو، زندگی بھر ہارتے رہنا، لڑنا مت چھوڑنا۔ کیا ایمان والے کو سبق دیا ہے، ارے دشمنوں سے سبق سیکھو تو اہل ایمان کی روشنی موجود ہے۔ ایمان جب شباب پر ہوتا ہے تو دشمنوں سے بھی وہ راستہ سیکھتا ہے، داؤں سیکھتا ہے، اور جب ایمان بہت نیچے چلا جاتا ہے اور غصہ غالب آ جاتا ہے اور میں غالب آ جاتا ہے تو شیخ کی اچھی باتوں سے بھی خراب نکالتا ہے، کہتا نہیں وہ شدت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر قرآن کہتا ہے شدت مطلوب ہے، حدیث کہتی ہے شدت مطلوب ہے، ساری دنیا کہہ ڈالے شدت والے، خوش نصیبی ہے کہ ابو بکر کی اتباع ہو رہی ہے رسول اللہ تعالی۔ جب وہ کہتا ہے میں ہاروں گا بھی تو نہیں چھوڑوں گا، جیتوں گا بھی تو نہیں چھوڑوں گا، تو میں کون ہوتا ہوں ہار ماننے والا؟ شریعت کی روشنی میں پکا ہوں تو پکا رہوں گا۔ کوئی بوٹی کھائے جو روٹی کھائے، ہمارا کیا لینا دینا، وہ لیں گے۔ اور جب تک حلال رزق پیٹ میں نہیں جائے گا، جب تک سوچ درست نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے حلال رزق اندر کا جانا، تب یہ سب ایک دم بدل جائے گا۔ مال کمانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، مال کمانے کے لیے کون تھا جس نے سچ بتایا تھا مال یہاں رکھا ہے تم لوٹتے ہو، لوٹ لو؟ کون تھا؟ بولو، نام بولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مال بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیا ہوتا تو کیا حرج تھا، لیکن ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا تھا، ماں نے ایسا پلایا تھا اور ایسا کھایا تھا کہ لٹ جانے دے بعد سارا، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے، ایمان والے کا کام ہی نہیں ہے۔ روز پیمانہ اپنے کاروبار میں لگا کے دیکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تھے جو بچپن سے ایسے تھے، اور اب کہاں پہنچے شباب میں؟ انہی کا مقولہ ہے ساری اولیاء کے گردن پہ میرا پیر ہے۔ کس کا ہے؟ سنا تو میں نے انہی کا ہے، بھولے سے نہیں کہا تھا، ناز میں آ کر نہیں کہا تھا۔ اللہ نے ڈالا کہ اعلان کر دو، جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ ہم نے ان کو کچھ دے دیا ہے، بڑی دولت، آؤ اور لے کے جاؤ۔ اور جب شیطان نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت ہی بڑے ہو گئے، تو جہل کیا لایا؟ علم کی روشنی میں جہل کے ساتھ، علم کی روشنی میں جہل کے ساتھ، اور جہل کے ساتھ ہی روشنی ہمارے سامنے علم کی دکھاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا جہل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کو علماء سے، مشائخ سے، مفتیان کرام سے پوچھا تو ہمارا وہ جہل، اس کا اندھیرا ختم ہو جائے گا اور وہ قلب نورانی ہو جائے گا، حق باطل کی تمیز ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے شکیل میاں اپنا رشتہ مشائخ اور علماء اور مفتیان کرام سے جوڑو۔ فتنے کا دور بہت شباب پہ چل رہا ہے، اور دجالی فتنے ایسے ہیں کہ جلدی ہی کوئی بچ پائے گا۔ اس لیے جس کو بچنا ہے ایک عمل اپنے گھر میں آج سے جاری کر دے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اور شروع کی 10 آیتیں، جمعہ کے دن تو پوری سورہ کہف پڑھی جائے، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ۔
کل ایک جگہ سے خبر آئی تھی کہ ہم نے بچوں کو ترغیب ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، میرے چھوٹے بچوں نے 2 بچوں میں 30 ہزار درود سے زیادہ پڑھا ہے۔ بعضی جگہ سے خبریں آتی ہیں میرے گھر کا مجموعی درود 50 ہزار ہو گیا، کہیں سے خبر آتی ہے 1 لاکھ سے زیادہ درود پڑھا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں 10,000 درود روز پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ اور بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں فتنے سے بچیں، جتنا اہتمام آپ کر سکتے ہیں کر سکتے نہیں، مر جائیں گے مگر پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، کیوں دجالی فتنے کا مطلب یہ ہے گرفتار ہو گئے تو جنت تو گئی، ہمیشہ کی جنت گئی۔ اور دوسری بھی ایک بات ہے، جس کو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جس کو دجالی فتنے سے بچائیں گے، وہ خالی اس صورت کے پڑھ لینے کی برکت نہیں ہوتی، بلکہ جب اس کا اہتمام ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائیوں کی توفیق کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس کی برائیاں کم ہوتی، جنت میں جانے کے لائق بنا دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا سوچتے چھوٹا سا اہتمام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روز صبح میں 10 دفعہ پڑھیں، کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ آپ کو جنت میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ شیطان کے تمام شر و مکر و فریب سے بچایا جاتا ہے۔ دھیرے 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 یہ اندرون بنتا جاتا ہے، یہاں کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے بہت کچھ شیطانی فریب نظر آتا ہے۔ اس لیے جب اس عروج کو پہنچ گئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیطان نے ایک دن دکھایا نا کہ آسمان پر ایک روشنی نظر آئی، اور ہماری زبان میں شیطان کہہ رہا ہے، لیکن شیطان کا انداز نہیں ہے، ایسا ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور خوشخبری سنانے آیا ہے کہ تم نے بہت مجاہدہ کیا۔ اور کتاب میں کئی بات مل جائے گی، اللہ کرے آسانی سے مل جائے۔ جہاں تک مجھے خیال ہے کہ 17 سال تک، کتنے سال؟ دیندار لوگ بھی بیٹھے، شکیل تو بھی بیٹھا ہے، سن لے عمل، یہ سن لے عمل، معمولی عذر پر عمل کا چھوڑنے والا چور، عمل کا چور، شکیل سن لے۔ 17 سال تک طبیعت نہیں چل رہی تھی کسی بھلے کام کی طرف، جب ڈال کر مجاہدہ کر کے عمل کو نہیں چھوڑا تو اللہ نے یہ نور دیا ان کو۔ ہمیں تھوڑا سا سر دکھا، چھوڑ دیا، تھوڑی سی سستی آئی، عمل چھوڑ دیا، تھکان ہوئی، عمل چھوڑ دیا، تھوڑا عذر یہی شیطان پیش کرتا ہے، اس کو معلوم ہے دن بھر کے حالات۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ سے کہتے ہیں سونے نہیں دوں گا اللہ کی قسم جب تک معمول حل پورے نہیں کرے۔ شیطان اتنی غنودگی ڈالتا ہے کہ آنکھ کھلتی نہیں۔ ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور چل کر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لڑ مجھ سے آخری سانس تک، میں معمولات نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو میری روحانی غذا ہے، ہماری غذا ہمارے یہ اچھے عمل ہیں۔ ہم اپنی دکان نہیں قربان کرتے، لیکن جہاں تکلیف آئی اچھے عمل قربان۔ ہماری قربانی کدھر ہے؟ قربانی ہے کیا قربان کرتے ہیں؟ اچھے عمل۔ تو عمل 2 طرح سے ہوتے ہیں، جب کسی چیز کی طرف طبیعت چلتی ہے، کسی عمل کی طرف، تو آدمی آسانی سے کر لیتا ہے، اس کی طبیعت چلتی ہے، عادی ہو جاتا ہے، کر لیتا ہے، تو اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہیں؟ فرق اللہ کرے صحیح بیان کروں تو ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ حضرات کو بھی۔ طبیعت چل رہی ہے عمل کی، طبیعت چل رہی ہے عمل کی، بندے نے عمل کر لیا تو اس کو اس کے عمل کی وجہ سے اس کو نیکیاں ملیں گی، اور طبیعت چل نہیں رہی عمل کی، اور بڑی رکاوٹیں ہیں، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی طبیعت عمل کی چل نہیں رہی ہے۔ اب جو عمل یہ کرتا ہے نہیں عمل کیسے چھوڑوں،
تو اس عمل میں دو بات پیدا ہوتی ہے. ایک تو نیکیاں ملیں گی اس کو، نیکی کا کام اس نے کیا. دوسری بات یہ مجاہدے کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اور مجاہدہ سبب ہے ہدایت کے بڑھنے کا. نیکیاں سبب ہے نیک اعمال نیکیوں کے ملنے کا، اور مجاہدہ سبب ہے ہدایت کے ملنے کا، بڑھنے کا. ہدایت کا نور اتنا زیادہ ہے کہ اب تک کفر کی حالت میں کوئی تھا، ابھی اس نے کلمہ پڑھا، ہدایت ملی تو کفر سارا کا سارا باطل ہو گیا اور یہ نور سب پہ چھا گیا. ہدایت میں وہ نور ہے جس وقت طبیعت نہ چلے عمل کی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی، اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو کے میرے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دیجیے. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، شیطان مجھے لوٹ لے گا. ایک دفعہ جماعت چھوٹے گی تو بار بار چھوٹے گی، 2 رکعت تراویح چھوٹے گی تو کل 4 رکعت چھوٹے گی. شیطان چاہتا تم ناغا کرو، میرا داؤ تیزی سے تم پر چلے گا. اور یہ اچھے اعمال ہماری روحانی غذا ہیں، ہم مضبوط ہوتے ہیں، اور گناہ شیطان کی غذا ہے، نفس کی غذا ہے، یہ مضبوط ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کرے ہم سب باعمل بن جائیں. اگر آج کی ہی مجلس خالی باعمل بن جائے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. اس لیے کہ شیطان اور نفس سے لٹنے کا ڈھنگ آ گیا تو پھر کیا بچا. شیطان ایسا سیلس مین ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے گراہک نے یہ مال پسند کیا تو شیطان ہے، آپ لوگ بھی انسان ہیں اور آپ لوگ بھی مال بیچتے خریدتے رہتے ہیں، اور میری زندگی ہی مال بیچنے خریدنے میں گزری. میں تو اتنا سا تھا جب سے دکان پہ بیٹھایا گیا ہوں، اتنا سا تھا. چلو تو یہ سب تو جانتا نہیں تھا، لیکن بمبئی کے جس ماحول میں آیا، اللہ توبہ، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں جھوٹ کو کمال سمجھا جاتا ہے، دھوکے کو کمال سمجھا جاتا ہے، بیوقوف بنانے کو کمال سمجھا جاتا ہے. تو بچہ تو تھا ہی، جلدی سے اس کمال میں بھی ماہر ہو گیا. اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے اور ہر اچھے شعبے کے کام کرنے والے کے کاموں کو قبول کر لے، اور ہر اچھا کام کرنے والوں کو کام اچھے ڈھنگ سے کرنے کی توفیق دے. ڈھنگ بڑوں سے پوچھ کر کریں گے تو ڈھنگ سے ہوگا، ورنہ کام ہوگا بے ڈھنگ کے بن سے ہوگا. تو کیا کہہ رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ ہاں، مال بتاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مال بتاتا ہے، گناہ کا مال. اس کا مال کیا ہے؟ اس کا مال گناہ کا ہے. اور ایک دفعہ شیطان گدھے پہ 3 بنڈل لے کے جا رہا تھا. کیا تھا؟ بنڈل، بوجھا، پارسل. راستے میں عیسیٰ علیہ السلام ملے اور دیکھا ہے تو شیطان ہے. اور یہ بیان میں نے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی سنا ہے. میرے پاس حوالہ یہ ہے. جو باعمل ہوتا ہے بھلی بات سن کر عمل کر کے بعد میں کرتے کرتے حوالہ پوچھتا ہے، اور جس کو کرنا نہیں ہوتا پہلے حوالہ پوچھتا ہے. تو بہت سی باتیں سب آ رہی ہیں عبرت کی، ایک ایک دروازہ کھل رہا ہے. سوچو گے تو بہت کچھ ملے گا اسی میں انشاءاللہ. یہ گیٹ آف انڈیا نہیں ہے، گیٹ آف انڈیا نہیں، یہ گیٹ آف انڈیا ہے. ٹھیک ہے، یہ گیٹ آف انڈیا جو دروازہ بول رہا ہوں. کوئی گاؤں کا آیا، اس نے دیکھا کوئی کھڑا ہے، پوچھا ہے کیا ہے؟ کہا گیٹ آف انڈیا. کہا گیٹ تو ہے نہیں، چوری ہو گیا. اس نے کہا ہم کو تو پتہ نہیں. بولے شاید بہت اچھا تھا چوری ہو گیا. نہیں، گیٹ آف انڈیا یہ ہے کہ کسی کو کہیں جگہ نہ ملے تو میرے پاس آ جاؤ، میرا انڈیا بہت بڑا ہے، ہم تم کو بھائی جیسا پیار دیں گے. زمین اتنی ہی بڑی ہے جو 1000 سال پہلے تھی اور 3000 سال پہلے تھی. آبادی کچھ بھی نہیں تھی، بڑی اتنی کی کاؤنٹنگ مشکل ہو رہی ہے. سب کھا رہے ہیں، سب جی رہے ہیں.
اللہ کے بندے سے جب پیار آئے گا تو پیار بانٹو گے، چیزیں بانٹو گے، زمین جائیداد بھی بانٹو گے، کھاؤ لو. اور پہلے ہوا کرتا تھا اس کو چھوڑو کہ وہ مال بتا رہے ہیں. کون؟ شیطان. تو ہم لوگ جو سیلس مین شپ کرتے تھے، جب کپڑا بیچتے تھے، جب ہم تو زمانہ سے پھر کپڑے والے ہوئے، کپڑا بیچتے تھے تو ایسے دکھاتے تھے کھول کے، اور جس کو دکھاتے تھے اس کے آنکھ اور چہرے کو، وہ کپڑا دیکھتا تھا اور ہماری نگاہ اس کے آنکھ اور چہرے پہ. ہم کپڑا نہیں دیکھتے تھے. وہ بیوقوف سیلس مین ہے جو اپنے کپڑے کو گھورے. سیلس مین وہ ہے کہ مال بتاتے ہی چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں چمکی، اس کو اچھا لگا، بولے ذرا بھی نہیں، سب دوسرا بتاتا ہوں، آپ کو شاید یہ نہیں، اس سے اچھا والا پسند آئے گا. کیا آپ ایک جملہ بول دی اس سے، یعنی آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، کہاں چڑھا کے لے گئے؟ اگلا جملہ. اب اچھا بھی نہ لگتا ہو تو تھوڑا سا دیکھے گا، لیکن ابھی تذبذب میں تب آپ پریشان نہیں. میرے پاس بڑی کوالٹی، مجھے لگ رہا ہے دو مال بتا کے لگا آپ کو بہت ہی اچھا والا پسند ہے، اب میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو. ایسے ہی شیطان کرتا ہے، کہتا ہے یہ کر لے. بولے اس کو دیکھ رہا تھا، بہت کہا اس نے بہت اچھی ہے. میں نے کہا نہیں یار، اللہ پاک نے منع کیا، کیسا دیکھوں؟ نہیں چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے. پھر نہیں کہتا اس کو دیکھ، اس کو چھوڑ دے، وہ دیکھ وہ کتنی اچھی ہے. جانے دینا، ابھی اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. کچھ حقیقت بیان ہو رہی ہے، مردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مرد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو پھر یہ والی دیکھ لیں، توبہ کر لینا نا یار. ابھی کیا ہے، ابھی اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں اور معاف کرنے والے ہیں. ایسا مال کو بیچتا ہے وہ، اور جو خریدتا نہیں کہتا ہے میرے جیسا بیوقوف. ہم نے ایک دن شیطان سے سوال کیا تھا، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے. میرے ساتھ والا مجھے ہر دم احساس دلاتا میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. تو جب دشمن ساتھ میں رہے تو چوکنا رہنا چاہیے. اچھا تو ہے میرا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا دل دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. کیا کہنا ہے؟ شیطان کہہ رہا میں ہوں میں ہوں میں ہوں. بولے ہاں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا دل دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب میں دل میں جو سوچتا ہوں اللہ میرا جانتا ہے. تو کیا بولتا ہے؟ نہیں اس کو مت دیکھ، اس کو مت دیکھ، اس کو مت دیکھ. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جتنی دکھاتا ہے سب کو کہتا ہے بہت اچھی ہے، تو خراب والی کہاں گئی؟ اس نے کہا تیرے نکاح میں. تو بتا جتنے شادی شدہ ہیں سب کو پوچھ لو اس کو بیوی اچھی لگتی ہے؟ نہیں، بولے اپنی نہیں اچھی لگتی، باقی سب کی اچھی لگتی ہے. یہ اندر کا بھید جو چھپا ہوا ہے یہ قیامت کے دن بھی چھپا رہے گا یا کھلے گا؟ یہ مہینے کا 1/3 تو چلا گیا، اب 2/3 رہ گیا ہے. اپنے اپنے بارے میں خوب غور کر لیں، کہاں تھے کہاں پہنچے، اور یہیں پہنچنا ہے یا اس کے آگے کچھ اور جانا ہے، اور کیا بننا ہے. رمضان بھیج کر کہہ دیا متقی بننا ہے. کتنے عمرے کرو گے تو بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے، اچھا شوق ہے، بڑا شوق ہے، اچھا شوق ہے کوئی. لیکن کتاب میں کہیں لکھا تو آپ بتا دیجئے ہر سال عمرے، تو کتنا عمرہ کرے گا تو متقی کہا جائے گا؟ ہاں جا جب شیطان کی آہٹ آتی ہے تو وہ چوکنا ہوگا. الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں میری زبان میں کہ متقی وہ ہے جو شیطان کی آہٹ سے ہی محسوس کر لے شیطان آ گیا. ارے کیسے بھی محسوس ہوگا؟ اللہ کرے دل کی آنکھیں ہماری اندھی نہ رہے، کھل جائیں. ایک اندھا بیٹھا ہوتا ہے، کبھی جا کے دیکھ لو، ایک دم دبے پاؤں جاؤ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، بلی کے جیسا جا کے بیٹھ جاؤ. کون ہے بھائی؟ آنکھوں کا اندھا ہے مگر دل کا بینا ہے. تو کوئی آیا تو پتہ چلتا ہے. ہم دل کے بینا ہوتے تو شیطان آتا کھلے طور پہ دعوے کے ساتھ، پتہ نہ چلتا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہی کہوں گا میں نکالو، میں مٹانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک مزاج کے خلاف جب جائے گا تو خود بینی، خود نمائی، خود ستائی، یہ 3 چیزیں نکلیں گی تو بد بینی اپنے آپ چلی جائے گی.
پھر اللہ نے بنایا بندوں کو اور کہا اچھا بنایا، اس لیے پھر سب اچھے نظر آئیں گے۔ پھر رہ گئی برائی تو کہیں نہیں کا لکھا ہے کہ ایمان والا غلطی نہیں کرے گا، غلطی کرے گا، کیچڑ میں گر جائے گا، ہوش حواس میں ہے، پھر اٹھے گا، کپڑے دھو لے گا، توبہ کر لے گا، پاک صاف ہو جائے گا۔ اس لیے شیخ نے کیا فرما دیا تھا؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا اللہ نے کہ تمہیں بتا دوں کہ تمہاری نماز معاف ہو گئی۔ تو کیا پڑھا، کیا کہا؟ بچ گئے تو پھر جاتے جاتے بھی وار کر رہا ہے، تمہارے علم نے بچا دیا کہ اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو اس کا مطلب ایک یہاں یہ اور بھی نکلتا ہے، اہل علم کو ایسے دھوکے لگائے گا، لیکن اہل علم اگر اہل باطن میں سے ہے، متقی بن چکا ہے، تو جیسا مفتی صاحب نے فرمایا وہ شیطان آئے گا تو اس کو آہٹ مل جائے گی کہ آ گیا۔ تو اہل علم کے ساتھ جب علم کا نور بھی باقی رہے گا جس کو بجھاتا ہے شیطان، تو یہ نور بتائے گا آیا ہے شیطان، ورنہ دھوکہ کھا جائے گا آدمی۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے بہت کچھ کرنا ٹھان لیا ہے۔ کیا کر لیا؟ ہم نے کیا طے کر لیا؟ رمضان آیا اتنے پارے پڑھ ڈالیں، کہیں تو لکھا نہیں اتنے پارے پڑھو گے تو متقی بن جاؤ۔ بھیجنے کا مقصد بیان کر دیا کہ تم کو رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے کہ تم گناہ چھوڑ دو اور متقی بن جاؤ۔ تو اب آج کی تاریخ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد سونے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم نے کتنے گناہ چھوڑ دیے، اور جو چھوٹ گئے اس پر اللہ کا شکر اور اس عمل پر دوام اللہ سے مانگا جائے کہ چھوٹنے نہ پائے، اور جو باقی ہے آج ہی دعا کر کے جیسے موقع مل جائے۔ گناہ سے بڑی بلا کوئی ہے ہی نہیں، گناہ سے بڑی کوئی بلا نہیں، اس لیے کچھ صدقہ کر دیا جائے کہ یہ صدقہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے نفس شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیے، ہم کو گناہ سے بچا دیجئے، ہمیں کامل تقوی عطا فرمائیے، کامل محبت دے دیجئے، نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق دے دیجئے، ہم دل سے بھی مومن ہوں، دل کے اعمال بھی کرتے رہے اچھے، ظاہر کے اعمال بھی اچھے کرتے رہے، اور آپ کو اچھے لگ جائیں اس رمضان میں۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔